तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा, अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके ऊपर जादू के असरात हैं? क्या आपकी बीमारी जादू की वजह से है, या किसी ने आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई जादू का हमला या अटैक किया हुआ है? अपनी तशखीस, अपना इलाज खुद करें। ये रूहानी टेस्ट आपको बता रहे हैं और इलाज भी साथ। किसी भी किस्म का जादू हो, क्योंकि हमारा यही ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। मैंने पहले भी एक अमल में ये अर्ज़ किया है कि बहुत सारी ऐसी अलामतें हैं, बहुत सारे ऐसे रूहानी इलाज वाले मरीज़ हैं कि जब हम उन्हें देखते हैं तो वो तो या नफ्सियाती मरीज़ हैं, या आसेबी और साए के और जन्नाती मरीज़ हैं, या शैतानी असरात की वजह से, अपने बदअमालियों की वजह से नहूस्तों के मारे हुए हैं, या रिजत के मरीज़ होते हैं। अगर इन सारों में से कोई उसकी किस्म का मरीज़ नहीं है तो फिर आखिरी अमल जो है वो जादू का है। बाज़ ऐसे जादू के असरात हैं कि जो बीमारी में आगे कन्वर्ट हो के तो बीमारी की शक्ल बन जाती है, और इंसान डॉक्टरों के पास जाता है, लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट करवाता है, टेस्ट में कुछ नहीं आता, एक बीमारी ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू है और आगे चलता रहता है। रोज़ बीमारियों पे, रोज़ डॉक्टरों पे पैसे, रोज़ दवाइयों पे, हॉस्पिटलों में धक्के खाता है और मर्ज़ बढ़ता जाता है जूं जूं दवा की, और दवा असर नहीं करती, मर्ज़ सामने नहीं आता, तशख़ीस नहीं होती, इलाज नहीं होता, और मर्ज़ जूं का तू है और इलाज नहीं हो रहा, और मरीज़ की हालत दिन ब दिन ख़राब है। ऐसी कैफियत अगर हो तो और फिर जन्नाती टेस्ट करें, किसी माहिर मुआलिज से मुआयना करवाएं। अगर जन्नाती असरात ना हो तो फिर अपना इलाज करें, फिर जादू का चेक करें। आज मैं आपको बता रहा हूँ जादू की तशख़ीस के हवाले से। इसकी मैं ख़ास आपको इजाज़त भी देता हूँ, इसकी तरकीब भी बताता हूँ। हर बंदा अपना जादू का असर जो है ख़ुद उसको चेक कर सकता है और उसका इलाज भी कर सकता है, क्योंकि बाज़ ऐसे लोग हैं कि जो बेचारे किसी अच्छे माहिर मुआलिज तक नहीं पहुंच सकते, या उन्होंने बहुत धक्के खाए हैं, धोखेबाजों फराडियों के हाथे चढ़े हैं, उनका इलाज नहीं होता, या वो ख़ुद अपनी गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से किसी अच्छे माहिर मुआलिज से इलाज नहीं करवा सके। किसी ने पढ़ाई दी, किसी ने दम का कहा, दम करवाने नहीं गए रूटीन से जितने हफ्ते कहा। हमारे पास इस तरह कई मरीज़ होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आपने जादू का असर है, 3 दिन या 3 इतवारें या 7 इतवारें आपने दम के लिए आना है। सुस्ती करते हैं, 1-2 इतवारों के बाद बाज़ गायब हो जाते हैं। फिर जब मसला ज़्यादा होता है कहते हैं जी फ़ायदा हो गया था, अभी दोबारा फिर हो गया तो फिर आया हूँ। इलाज मुस्तकिल नहीं करते, मुस्तकिल मिजाजी से नहीं करते। या बाज़ ऐसे हैं जो दूर हैं, नहीं पहुँच सकते, किसी अच्छे मुआलिज से रब्ता नहीं कर सकते। या बाज़ ऐसे हैं कि वो अपने इलाज के ऊपर किसी को हदिया देना गवारा नहीं करते, कि जो बेचारा मेहनत कर रहा है, जिस तरह डॉक्टर को फ़ीस देते हैं, दवाई का खर्चा करते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, ऑपरेट करवाते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्टों पे लाखों हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, किसी अच्छे माहिर मुआलिज से, किसी अल्लाह के नेक बंदे से अपना रूहानी इलाज नहीं करवाते, उसको हदिया देना गवारा नहीं करते, उसकी मेहनत का उसको सिला देना गवारा नहीं करते। कुछ ऐसे हैं। इसलिए हम आपको ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, वक़्त नहीं है, करीब कोई अच्छा मुआलिज नहीं है, तो आप घर बैठे अपना जादू का टेस्ट और तशख़ीस खुद करें और अपना इलाज खुद करें। ये बहुत आसान सा टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको महसूस हो कि ऐसा कोई मसला है तो आपने बावुज़ू बैठना है, पाकी की हालत में ये अमल करना है, नापाकी में ये अमल नहीं करना, बेवुज़ू नहीं करना। इस अमल के लिए किसी हिसार की ज़रूरत नहीं है, कोई इसकी रिज्जत, कोई रिवर्स नहीं है। जब आप पाक होंगे, बावुज़ू होंगे, औरत मर्द कोई भी करे, पाकी में और वुज़ू में, ये ख़ुद अमल ही अपना हिसार है। ये टेस्ट और तशख़ीस का अमल है। आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी लेना, शीशे के गिलास में, साफ़ गिलास में, 1 घूंट आपने पीना, 1 घूंट पी के बाकी जो पानी होगा अपने सामने रख लेना, और बावुज़ू आप बैठे हुए हैं और पानी आपने 1 घूंट पिया और बाकी बचा हुआ शीशे के गिलास में पानी आपने सामने रखा। दूसरे गिलास में नहीं लेना, सिर्फ शीशे के गिलास में लेना है, और साफ़ पानी लेना है, फ़िल्टर शुदा हो, कोई भी हो जो आप पीते हैं।
اور ایک گھونٹ آپ نے پینا ہے، خود ہی پڑھائی کرنی ہے، خود ہی چیک کرنا ہے اور خود ہی عمل کرنا ہے مریض نے، کسی اور نے نہیں کرنا کسی کے لیے۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کے ساتھ آپ نے درود شریف نہیں پڑھنا، آپ نے آخری دو کل جو ہیں معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس طرح پوری صورت، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، پوری صورت۔ یہ ملا کے آپ نے دونوں بسم اللہ کے ساتھ دونوں صورتوں کو ملا کے آپ نے ایک بار ہوا، اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسری بار دونوں صورتوں کو اسی طرح ملا کے پھر تیسری بار، 11 بار آپ نے ان دونوں صورتوں کو آخری معوذتین کو سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، اور پانی پہ پھونک کے پھر آپ نے وہ پانی کو دوبارہ پینا ہے۔ اگر پانی آپ کو کڑوا لگے اور پانی میں سے سمیل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ خبیث قسم کے جادوگر نے، خبیث قسم کی شیطانی طاقتوں نے جادو کے اثرات کی وجہ سے آپ کے اوپر اٹیک کیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کو وہ پانی پھیکا لگے، بالکل اس میں کوئی سمیل نہ آئے، اس میں کوئی بدبو نہ آئے، کچھ اس میں اضافہ نہ ہو، یا جلے ہوئے گوشت کی بدبو نہ آئے، یا سمیل نہ آئے، یا کڑواہٹ نہ آئے، بالکل پھیکا ہو، اس کی اصل خوشبو، اصل رنگ، اصل ذائقے میں ہو، پھر آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ بہت آسان سا ٹیسٹ ہے، پھر آپ بے فکر ہو جائیں۔ کوئی آپ کو الٹا لٹک کے بھی کہہ دے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، آپ نے اس پہ یقین نہیں کرنا۔ یہ بہت مجرب عمل، اس کی میں اجازت آپ کو دے رہا ہوں۔ خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام کمنٹس میں لکھ دیں، اس کو خاص اجازت بھی مل جائے گی، صرف نام اور علاقہ لکھ دیں بس۔ میں خود کمنٹس پڑھتا ہوں، اجازت دے دیتا ہوں، رپلائی کرنا پیچھے لکھنا ضروری نہیں ہوتا، اتنا وقت نہیں ہوتا۔ یہ بہت آسان تشخیص ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے یہ ایک ہی بار کرنا عمل، یہ بھی بار بار سوال کریں گے جی کتنے دن کرنا ہے، ایک ہی بار ایک ہی وقت کا عمل ہے، ایک ہی بار میں فارغ، 10 منٹ میں 5 منٹ میں آپ فارغ تشخیص کر کے۔ لیبارٹری کا کام اتنا ہی ہوتا ہے، کیمیکل ڈالا، اس کو خوردبین میں دیکھا اور ٹیسٹ لکھ کے فارغ کیا۔ پیتھالوجی والے یہی کرتے ہیں سارے، ڈائگنوز جنہوں نے کرنا ہوتا ہے کہ کیا کام ہے۔ اچھا، اس میں اگر یہ مسئلہ نکل آیا کہ آپ نے پانی پیا، اس میں کڑواہٹ ہے، سمیل ہے، بدبو پیدا ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سخت جادو کا شکار ہیں۔ اب آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ علاج یہ کرنا ہے کہ آپ نے، اس کے لیے اب شرط نہیں ہے کہ آپ وضو سے ہوں یا بے وضو ہوں، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ صرف یہ عمل ناپاکی میں نہیں کرنا، یہ عمل پاکی میں کرنا ہے۔ وضو اور بے وضو شرط نہیں ہے، وضو میں ہوں گے تو بہت اچھا ہے، بے وضو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ناپاکی میں یہ عمل نہیں کرنا، مرد عورت کوئی بھی کریں، کسی بھی جگہ کریں، کسی بھی وقت کریں، کوئی شرط نہیں ہے، اور ناپاکی میں نہیں کرنا۔ یہ 3 احتیاطیں ہیں بس۔ اور وضو اور بے وضو کوئی مسئلہ نہیں، وضو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، بے وضو بھی کر سکتے ہیں، دن میں کریں رات میں کریں، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، درود شریف آپ نے درود ابراہیمی 11 بار، سورہ فلق اور سورہ ناس اسی ترتیب سے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق پوری سورہ فلق، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، پوری صورت۔ دونوں کو ملا کے پڑھنا اس ترتیب سے، یہ نہیں کہ پہلے فلق پڑھنی ہے 111 یا پھر سورہ ناس، اس طرح نہیں، اس ترتیب سے ملا کے آپ نے پڑھنا ہے 111 بار۔ آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے روزانہ آپ نے خود پینا ہے 11 دن کا، صرف 11 دن کا عمل ہے۔ 11 دن میں ہر قسم کا جادو اللہ کے فضل سے کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ سے پڑھا نہیں جا رہا، اب یہ دیکھیں ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ کو پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، پڑھنے کے دوران طبیعت خراب ہوئی ہے، آپ پڑھ نہیں سکے، مکمل نہیں کر سکے، ایک دن پڑھا دوسرے دن رہ گئے، دوسرے دن طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، کندھوں پہ وزن پڑ گیا، آپ جکڑے گئے، دل نہیں چاہا، ڈبل مائنڈڈ ہو گئے، وہم وسوسے کا شکار ہو گئے، اور اس عمل کو 11 روز آپ مکمل نہیں کر سکے، خود پڑھنا آپ نے، یہ نہیں کہ دوسرا پڑھ کے پلا دے، یہ عمل خود کرنے کا۔ یہ بار بار آپ کو سوال نہیں کرنے پڑیں گے، میں ساری جو بات ذہن میں آ رہی ہے آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو دوبارہ پوچھنا نہ پڑے۔ اچھا، پھر یہ عمل آپ اگر 11 دن خود نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ جادو کا اٹیک دوسری اور تیسری سٹیج میں ہے، پھر فوراً کسی اچھے معالج سے رجوع کریں، آپ کے قریبی کوئی اچھے عالم ہوں اور عامل ہوں، اچھے طبیب ہوں یا عامل ہوں، جو اس علم میں، عملیات کے فن میں، چلہ کشی میں، اور صاحب نسبت ہوں، مجاز ہوں، صاحب اجازت ہوں اور صاحب علم ہوں،
ان سے پھر آپ فوری طور پہ رابطہ کر کے اپنے اس جادو کا توڑ اور اس کی کاٹ کروائیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ آپ میرے پاس آئیں اور ادھر لائن میں لگیں اور آپ کی باری آئے، وہ تو جس نے آنا اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ دنیا میں اور بھی معالج ہے، اللہ کسی کے ہاتھ سے بھی کسی کو شفا دے سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس ہی آئے گا تو شفا ہوگی، ہم نے شفا کا کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، ادھر سے دے دے کسی اور سے دے دے۔ ہاں کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کے پاس کوئی معالج نہیں ہے، وہ پھر پاکستان نہیں آ سکتا، یہاں نہیں آ سکتا، وہ واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر کے رابطہ کرے، اگر میرے پاس پھر ٹائم ہوتا ہے پھر میں خود دم کرتا ہوں، عمل کر کے توڑ کر کے علاج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بیرون ممالک میں ہوتا ہے، یہاں نہیں آ سکتا، اس کا بھی حل کر دیتے ہیں، وہیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ پھر اپنا علاج خود کریں، اگر خود نہ کریں پھر کسی بھی اچھے قریبی معالج سے رجوع کر کے، اچھے معالج سے، صحیح عامل سے، صحیح عملیات اور علم اور فن کو جانتا ہو، اور جس کے عمل میں دم میں طاقت اور پاور ہو، اور کفر شرک اور گمراہی کی طرف نہ ہو، کوئی گمراہ جادوگر، کوئی ایسا عیسائی، کوئی اور گندا مندہ نہ ہو، اس کے پاس نہیں پھر آپ نے جانا۔ اپنا علم اور تجربے کے مطابق صحیح علاج کرنے والا ہو، اور اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ اچھے معالج سے رجوع کر کے اپنا علاج کریں، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اس عمل کی عام اجازت ہے، خاص اجازت کے لیے اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، خاص اجازت بھی آپ کو دے دیتے ہیں۔ اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ دیا کریں، اسم اعظم کی دعا میں بھی آپ کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو اللہ رب العزت ہر قسم کے روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔